یہ جو دنیا کی نعمت ہے، یہ جو دنیا کی عیش و عشرت ہے، یہ چند وقت کے لیے میرے بھائیوں۔ جس وقت آپ جائیں گے، جس وقت آپ برائی کرتے ہیں، جس وقت آپ برائی میں شرکت ہوتے ہیں، تب تک آپ کو مزہ لگے گا، اور جیسی برائی ختم آپ کا مزہ ختم، اور لیکن گناہ اللہ کے پاس لکھ دیا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ گناہ آپ کا مٹتا نہیں ہے، آپ مزہ کرتے جب تک رہتے، جب تک مزے میں لگے رہتے تب تک، لیکن مزہ بعد میں ہمیشہ نہیں رہتا ہے، لیکن گناہ ہمیشہ رہے گا میرے بھائیوں۔ آپ کے رجسٹر میں، آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ گناہ رہے گا، وہ کبھی مٹ نہیں سکتا ہے، وہ کبھی ہٹ نہیں سکتا ہے، وہ کبھی بے ایمانی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سب کے سامنے آپ کا رجسٹر کھولے گا اور دکھلا دے گا میرے بھائیوں۔ آپ اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نیک کام کی طرف آئے اور اس برے کام سے چھوڑ دے۔ اور جو لوگ برے کام میں شامل ہوگا، جو لوگ اس بری محفل میں شامل ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ جو برے کام میں جائے گا، گندے کام میں جائے گا، فحاشی کو عام کرے گا، گانوں کو عام کرے گا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا۔ اور میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ جہنم کتنا خطرناک ہوگا۔ جہنم یوں دنیا کی طرح نہیں ہے، اس دنیا کا جیل بہت ہی خطرناک ہوگا میرے بھائیو۔ آپ کو ذرا مختصر ایک جھلکے بتلانا چاہتا ہوں کہ جہنم کے اندر جو انسان جائے گا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین اسے ایک جہنم کی آگ کا لباس پہنا دے گا، یعنی جہنم کا کپڑا پہنائے گا۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سب سے پہلے جہنمی کو، گنہگار کو جہنم کا کپڑا پہنائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کے قبر جو ہوگا، زمین جس پہ سوئے گا، وہ بھی آگ کی ہوگی میرے بھائیوں۔ دیوار بھی آگ کی ہوگی، فرش بھی آگ کی ہوگی، چھت بھی آگ کی ہوگی۔ اللہ اکبر، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، دیوار بھی آگ کی، سر کے اوپر جو دیکھ رہے وہ بھی آگ کی، زمین جس پہ ہم لیٹے وہ بھی آگ کی ہوگی، جو کپڑے پہنے وہ بھی آگ کی ہوگی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین اس کے باوجود ایک بڑا ایسا کمبل دے دے گا، ایک بڑا ایسا کپڑا دے گا جو پورے آگ کا ہوگا، پورے ڈھانپ لے گا۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اور وہ قبر، وہ جہنم اتنا تنگ جگہ ہوگا، اتنا کشادہ ہوگا، اتنا چھوٹا ہوگا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، انسان اپنا کروٹ بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ انسان سوچے گا کہ میں اپنا کروٹ کو بدل لوں، انسان اپنا کروٹ بھی بدل نہیں سکتا ہے، انسان اپنا ہاتھ بھی ہلا نہیں سکتا ہے، انسان اپنا پیر بھی نہیں ہلا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس آگ سے ڈر ہے، اس جہنم سے اگر ڈر ہے، اس جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو توبہ کرو۔ جو لوگ چلے گئے برے محفل میں، ان سے گزارش ہے کہ فوراً وہاں سے آ جائے، اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے رجوع کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، مسجد کی طرف آئے اور نیک کام میں لگے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ یقیناً گانوں سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، گانا سننے سے، دیکھنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی حکمت کو بھول جاتا ہے، رسول کے فرمان کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بھلا دیتا ہے میرے بھائیوں۔ ان کے اندر سے جہنم کا خوف نکل جاتا ہے، جہنم کی جو عذاب ہے وہ سارے چیز نکل جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اللہ کے حکم کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، رسول کے احکامات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، انہیں اس خوف میں رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر دردناک عذاب نہ پڑے، ان کے اوپر کہیں زبردست عذاب اللہ نازل نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر کوئی آفات یا کوئی مصیبت نازل نہ کر دے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک قیامت کے قرب قیامت کے بارے میں بتلایا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا
کہ گانا سننا عام ہو جائے گا، لوگ گانے کو عام کرے گا، ایسے حالت میں اللہ رب العالمین آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے گا، جس کے جو گانا کو عام کرے گا، جو گانا زیادہ سنے گا، اللہ رب العالمین ایسے گھر میں پتھروں کی بارش کرے گا، جس سے انسان ہلاک ہو جائے گا، جس سے انسان برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ہم اپنے روزی کے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے حرام طریقے سے روزی کماتے تو یاد رکھیے، جو ہم حرام طریقے سے روزی کمائیں گے، اگر کھا لیے حرام کمائی کی ایک لقمہ بھی اگر ہمارے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ہم اپنے پیٹ کے اندر پیسہ نہیں بھر رہے، کھانا نہیں بھر رہے، گویا کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے۔ اللہ کے نبی کو حدیث یاد کر لیجئے، سن لیجئے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے، حرام کی کمائی کی ایک لقمہ چلا جائے، ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی عبادت نہیں ہوگی، ان کی روزہ نہیں ہوگی، وہ دعا کرے گا قبول نہیں ہوگی، وہ نماز پڑھے گا نماز میں مزہ نہیں آئے گا، وہ روزہ رکھے گا روزے میں مزہ نہیں آئے گا، عبادت کرے گا عبادت میں مزہ نہیں آئے گا میرے بھائیوں، اور ہمیشہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، یعنی وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہمارے مسلمان بھائیوں سے، مسلمان نوجوانوں سے اور بزرگوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے بھائیوں اس چیز کو روکا جائے اور توبہ کیا جائے، گھاٹا لگنے دے لیکن ایسی چیزوں سے توبہ کرے۔ اگر توبہ نہیں کرتے تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ آپ کے گھر میں ایسے عذاب نہ بھیج دے جس سے آپ برباد ہو جائیں گے، آپ کے بچے برباد ہو جائیں گے، آپ کے پریوار برباد ہو جائیں گے۔ اس ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ کے پیسہ رہ جائے گا گھر میں، آپ کے اچھے گھر رہ جائیں گے، آپ کے بستر رہ جائیں گے، آپ کے گاڑی رہ جائیں گے، آپ کے تمام رقم رہ جائیں گے، اور ایسا وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے دے گا چلو اس کا روح لے کر آؤ، اور ایسے وقت میں تم کو چھوڑ کے جانا پڑے گا اپنے بال، اپنے مال، اپنا بچے، اپنے پورے پراپرٹی، تمام چیزوں کو چھوڑ کے جانا پڑے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے حرام روزی کے پیچھے نہ بھاگیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو کامیابی کا راستہ بتلایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ انسان کے لیے اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لے اور ان کا ٹھکانہ جنت میں کر دے۔ اس لیے کہ جہنم سب سے بری جگہ ہے۔ جہنم ہر قسم کے اعتبار سے، رہنے سہنے کھانے پینے تمام یہ اعتبار سے میرے بھائیوں جہنم سب سے بری جگہ ہے، جہنم سب سے خطرناک جگہ ہے۔ اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ رب العالمین انسان کو عذاب دینے کے لیے ان کے جو چمڑے ہوں گے، بدن کے جو چمڑے ہیں ان کو 42 ہاتھ تک لمبا کر دے گا، موٹا کر دے گا، تاکہ اللہ رب العالمین اس کو بہت سزا دے سکے میرے بھائیوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بڑے گناہوں سے بچائے رکھے، آمین۔ یا اللہ ہمارے معاشروں کو، ہمارے معاشرے کے اندر جو نوجوان بگڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ جو گناہ کے راستے پہ اترے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت دے، یا اللہ ان کو نیک کام کی طرف تو مدعو کر لے، یا اللہ انہیں برائی سے بچا لے، یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے مدفون ہو چکے ہیں یا اللہ انہیں جو ان کے قبر کو روشن کر دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔